فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین صدق اللہ العظیم صلوات و محمد دعا ہے اللہ وحدہ شریف کے ذکر خیر کے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات کی دلی دعا قبول اور منظور فرمائے۔ میرے مطلب سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی کا عقیدہ میں جناب کے سامنے کوئی بشرف حاصل کیتا ہوں۔ میں کوشش کر رہا کہ درمیان جناب خدیجہ الکبریٰ کا بھی تھوڑا ذکر خیر آ جائے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اے لوگوں اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ایک اللہ کا فضل ہے اور ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاتے، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ یہ مطلب اللہ کا فضل ہے جن کی وجہ تو بندے نقصان تو بچ سکتے ہیں، جن کی وجہ تو بندے فائدے بچ رہ سکتے ہیں، وہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہی وجہ ہے جدوں کو بندہ کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے تو اس فائدے میں اللہ کا فضل سمجھتے ہیں۔ بندے اپنے فائدے میں اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، ویسے اللہ کے فضل کو اپنا فائدہ سمجھنا چاہیے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، بندے اپنے فائدے میں اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فائدہ کئی باری ناجائز نہیں ہوتا، فائدہ ہو جاتا ہے لیکن ناجائز ہو جاتا ہے۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کرو جو فائدہ ہے لیکن ناجائز ہے۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے بندہ کہ اللہ کا فضل ہے، اس بندے نے اپنے فائدے کو اللہ کا فضل ہے، حالانکہ اللہ کے فضل کو اپنا فائدہ کرتا ہے۔ جڑا بندے آتے ہیں فلانے بندے دے تینے پتر نے تینے یورپ نے، وہ کہتے اللہ کا فضل ہے۔ یہ مطلب ہے جنہیں پتر اتنے نہیں ہوتے فضل کوئی نہیں۔ آج کل عمران خان تے اللہ کا فضل ہے، یہ فضل پہلے نواز شریف صاحب سے ہوتا ہے، یہ فضل پہلے سرداری صاحب سے ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے بندے کی نظر سے اقتدار بھی اللہ کا فضل ہے، بندے کی نظر سے دولت بھی اللہ کا فضل ہے، بندے کی نظر سے مال کا زیادہ ہونا اللہ کا فضل ہے، بندے کی نظر سے زمین کا زیادہ ہونا اللہ کا فضل ہے۔ جن زمیندار نے معاف رکھنا وہ اپنے تے اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، جنہ کی زمین کوئی نہیں انہوں نے کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ مطلب ہے بندے اپنے اپنے فائدے کو فضل رکھا ہے۔ میرا خیال ہے اللہ کو پوچھئے تو ہی دس تو فضل آنا ہے ہوگی مولا کا جزا خیر توجہ حاصل ہوگی۔ خالق کائنات نے اس آیت تو اگلی آیت ہے جس فضل کا ذکر، رحمت بھی اللہ انہوں نے کیا، فضل بھی اللہ انہوں نے کیا۔ پچھلے واقعے کو یاد کرا کے بھی کئی باری گل واضح کی جاتی ہے، کئی باری گل واضح کی۔ اگر کوئی بندہ بچیاں دے شور کی وجہ تو ادھ جو مجھے چھٹ کے ٹر جائے، بچے شور کرتے ہیں، عورتیں شور کرتے ہیں، چھٹ کے ٹر جائے، اگلی بار جدوں کوئی بچہ شور کرے گا ادو واقعہ یاد رہ جائے گا اور پتہ ہی نہ کہ بھی ایک ذاکر ٹر گیا خدا کا نام۔ یہ مطلب پچھلا واقعہ ادو یاد کرایا جاتا ہے۔ یقیناً جدوں کوئی خاص گل دے وال توجہ کرا کے سبق دینا بندے چاہتا اللہ ایک واقعے کو یاد کرا کے فضل دس ہے وہ وچ مجلس ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں قد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، اے امت مصطفیٰ تم نے سنا ہے نا اس قوم کے متعلق جس کو اللہ نے کہا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑو۔ اللہ ایک واقعہ کو یاد کرا رہے ہیں۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں چھوٹیاں نہیں سمجھنا، تو گل اکبر کرے تو چھوٹی نہیں ہوتی۔ میں کہنا گل اکبر کرے تو چھوٹی نہیں۔ 7 چکر بھی طواف دینے تے جے کوئی 7.5 لا دے تو طواف ہوتا نہیں، کیونکہ گل اکبر نے کی یہ بھی اتنے رکنا ہے۔ بس بات ختم ہوئی۔ اکبر دیا گلاں نے کبیر دیا گلاں میں چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اللہ نے قوم سنائی یہ کہہ کے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پینیاں، بس اللہ مچھلیاں کھانا بھی تالاباں وچ ہفتے نوں سی، منع بھی ہفتے میں کرتا سی، اتوار میں کوئی نہیں سمجھدیاں، جمعے میں کوئی نہیں سمجھدیا، ہفتے میں کرتا سی، سب ہفتے میں کرتا سی۔ اے قرآن ہے، یہ جڑی مچھلیاں کی گل میں دسن لگا نا یہ مجلس کی پتہ لگتا ہے، باقی قرآن پڑھیا جاتا ہے ختمہ وچ، تراویح وچ، خطبیاں وچ، جمعے وچ، لیکن مجلس وچ قرآن صرف پڑھیا نہیں جاتا سمجھا جاتا ہے، فکر کی جاتی ہے۔ اللہ فرمایا ہفتے
والے دن مچھلیاں نہیں بنتی. کچھ ہوتے ہیں بندے اس قسم سے بھی جنوب آخی ہے کھمبے تو نہ چڑھی تو آتا ہے چڑھنا نہ میں جڑی ہوئے گی ویکھی جائے. پچھو دو چار بندے رلے انہیں آخیا ہفتے دن کھڑنا ہفتے نو کی ہوتا ہے. ادھر دیکھو جی انہیں اپنے نبی نو آخیا ہفتے نو کی ہوتا ہے. ہو سکتا کدھر انج کرے کہ نہ متے ہو جائے. وہ کہنے کیسا پھڑنی جی پھڑ دیں ہفتے دن مچھلیاں. میں فضل پہ دسنا فضل اللہ نہ اللہ کی نظر دولت فضل ہے نہ اللہ کی نظر اقتدار فضل ہے نہ اللہ کی نظر زیادہ پلاٹ تزئین فضل ہے. اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے ہمارے منع کرنے کے باوجود ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ لی اللہ فرماتا ہے فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين تو پھر ہم نے حکم دیا کہ سارے ہی بندر بن جاؤ. بندر بھی سادہ بندر نہیں قردة خاسئين ذلیل بندر ذلیل بندر بن جاؤ. ویسے بندر ہی بتھیرا ہوتا ہے جب سے دیکھا ہوا ہے. ذلیل بندر بڑے نے بندے جننے بڑے سن سارے نو موت آ گئی سی مر بھی سارے گئے سن. میں کیا اللہ تو جا کے سمجھتی نہیں بس ہے تو نہیں بطوری سینینا بہادر بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو قسمہ کھا کے آتے میں انسان کو بڑا خوبصورت انداز نہ بنایا ایڈا سونا بنا کے تے بندر بنا دیتا ہے. فرماتے ہیں جو ہمارا حکم نہیں مانتے ہم فضل کھینچ لیتے ہیں بندے انسان ہی نہیں رہتے. وہ پتہ لگا کہ فضل کنوں آتے ہیں یہ تو مطلب ہے فضل اور رحمت دو اشارہ فضل تے رحمت ہے. جس کی موجودگی میں شکل قائم رہے وہ فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے. شکل قائم رہے تے گناہ بھی بندہ کرے تو پھر قائم رہے کہ میرے بھائی بندے بندر بنے نے اللہ نے فضل واپس لیا. بندے خرگوش بنے نے جدو اللہ نے فضل واپس لیا. بندے رچھ بنے نے بندے سور بنے نے. بندے ایک ایک گناہ تو گناہ تو کٹ تولن تو کٹ ناپن تو عورت کی طرف غلط نظر نال دیکھن تو ہفتے والے دن مچھلیاں بن تو منع کرنے کے باوجود بندے شکلیں تبدیل اللہ نے کر دیتی. فضل ہی واپس ہو گیا رحمت ہی واپس ہو گئی. میں کیا اللہ جن نے پچھلے عیب امتوں میں سن وہ سارے عیب امت اکٹھے رہے. بندے چپ کر کے عیب کٹ جان گے. اتنے کٹ کوئی نہیں تولتا اتنے کٹ کوئی نہیں ناپتا. اتنے بندوں بیبیاں بے حیائی کی نظر بندہ کوئی نہیں بنتا. جتنے مرضی بیبی چاہے بندے تو بہتا ہی نہیں پاکستان ہے بھی کہ نہیں. ہر امت کا ہر ہے اس امت جمع. میں پیانا جنیاں امتاں گھر کوئی نے قرآن چوا کے پڑھ لو. بندیاں دے رچھ بنے نے آ کے پڑھ لو. کینگڑ بنے نے مڑی مچھی بنے نے تیرا دن مڑی مچھی نہیں کھاندے. جڑی قوم بگڑی ہوگی نا وہ نہیں کھائی دی. یار قوماں دیا شکلاں بگڑ گئی نے ایک ایک گناہ کی وجہ تو. تے ساڈے وچ سارے گناہ موجود نے جڑیاں پچھلیاں امتاں چ کلے کلے سن. میں کہ اللہ ساڈے تے کی ہے فرمایا تہاڈے تے ایک کرم ہو گیا ہے فضل ہو گیا ہے ایک رحمت ہو گئی ہے تے بچے ہو تسی اپنے اعمال کی وجہ تو نہیں بچے ساڈے فضل کی وجہ تو بچے ہو. اللہ فرماتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پہ عذاب آ جائے مگر کیا کروں میرے حبیب انت فیہم. سورہ مبارکہ انفال یہ عذاب مانگے بھی تو میں نہیں دیتا علم میں تو ہے. جب تو ہے تیرے وجود کی وجہ سے عذاب نہیں آتا. اور بندے پتہ نہیں کتنے بھول گئے نے جڑے اندر رسول ہے کہ نہیں حاضر ناظر کہ نہیں ایتھے ہے کہ نہیں. کتاباں چھڈ شیشے کے سامنے کھڑو گے اپنی زندگی کے عیب سوچ پھر اکھاں کھول کے ویکھی یہ شکل ٹھیک ہے تے من جا مصطفیٰ کا نہیں تھے محمد آخری ہے. جتنے سڑیے شکلاں باقی نے وہ نام ہی اللہ کا فضل ہے اور وہ نام ہی اللہ دی رحمت. ہوں دو فضل پڑھیے میرا میں اور پڑھ لگا کچھ رحمت تے بحثیت کر لگا. نشانیاں میری 11 آیتیں لگیاں نے جہاں میں رحمت تے پڑھنی چاہتا ہوں. موضوع سی جی رحمت اللہ عالم اتنے آ کے میں چونکہ سرکار خدیجۃ الکبریٰ کی گل سنی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں
تھوڑا جہا اس طرف ہونے واسطے فضل کی گل شروع کر. یہ فضل اللہ کی نام ہے. 2 آیتاں صرف پڑھنا. حضرت یوسف قید چ گئے تو بندہ پیڑا بولیا. جدو پیڑا بولیا نا حضرت یوسف فرماتے ہیں فَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاہِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیعْقُوبَ. ہوش سے بات کرنا، میں نیا مسلمان نہیں. جڑا نیا مسلمان ہے، جڑا میں تشریح کی ہے، یہ ترجمہ سنو گے نا آیت یہی ہوگا. فرماتے ہیں فَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاہِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیعْقُوبَ. میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. کون سا؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یعقوب میرا باپ، اسحاق اس کا باپ، ابراہیم اس کا باپ. بندہ ایک بندے نال گل پہ کرتا تو ان یہ نہیں آتے میں نبی ہوں. فرماتے میرا پیو بھی علیہ السلام ہے، میرا دادا بھی علیہ السلام ہے، میرا پردادا بھی علیہ السلام ہے. یہ شجرے سجدہ ٹنگے نے، ساڈے نہیں ٹنگے. نبی صاحب بیٹھے نے، بخاری صاحب بیٹھے نے، سجدہ کے گھر شجرا، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، شاہ جی قبلہ بیٹھے نے. وہ شجرے سجدہ ٹنگے نے کیونکہ انہوں پورا یقین ہے کہ میرے تو لے کے تے آدم تک مشرک کوئی نہیں. ساڈا 7ویں 8ویں تھا، 6ویں 7ویں تھا کوئی نہ کوئی غیر مسلم نکلتا. نہ نکلتا ہوگا کوئی، سارے مہربان ہو جڑے غیر سید سی. ساڈا بھی بابا جی شجرا اس واسطے نہیں ہوتا کہ میرا نام ناصر محمود ہے، میں اپنا نام علی ناصر رکھا. آپ علی ناصر کو پوچھے تو صحیح نا علی ناصر ہے یا نہیں. میں علی ناصر رکھا اس علی آتا. میرے باپ کا نام برکت علی ہے، وہ علی آتا. دادے کا نام محمد دین، اس محمد آتا. کسی چلی آتا ہے، کسی محمد. میرے بیٹے کا نام علی رضا ہے، میرے پوترے کا نام حسین. اصل حسین علی اس قسم کا نام پتہ لگ جائے. نام تو پتہ لگ جاتا ہے. کسی بندہ نام محی الدین ہو گیا تو نام تو پتہ لگ ہی جاتا ہے. سناؤ نا یہ اللہ کی پتہ لگ ہی جاتا ہے. قاسم علی پتہ لگ جاتا ہے. مہربانی. اچھا سارے جانتے ہیں نام تو پتہ لگ جاتا ہے. مذہب کا صرف مسلمانوں نے نہیں پتہ لگا جہاں پتر عبداللہ ہوئے وہ مسلمان ہوتا کہ کافر. مولا کائنات اور جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی کیا بات ہے، بات ہے. یہ قبلہ بات نہیں. شاہ جی نے کہا نبی صاحب شجرا موجود ہے، رسولی شجرا موجود ہے. میرے دادے کا نام پتہ ہے، وہ علی تے محمد تے حسین اس قسم کے نام سارے سارے جائے ہیں. بڑا دادا کا شادی کارڈ میرے کو وہ لکھا ہے محمد دین ولی چنڈا. وہ نہ حسن ہے، نہ حسین ہے، نہ محمد ہے. وہ پھر میں کو پھولا پھالی نہیں کی. میں دل کروں کہ پیو کا نام بینر ہو پیو کا اشتہار کوئی نہ کوئی ہندو نکل ہی پینا ہے. اور کوئی سکھ نکل. اچھا جٹ جہاں مسلمان نے پاکستان انہوں نے بڑے سکھ نکل پہن کے 2-4 10 سال. ساڈا کوئی ہندو نکل پائے گا جہاں غیر زمیندار. یہی گل ہے. میں کبھی کئی گل سنائی ہے. کویت میں گیا تو اتنے عربی آ گیا. کہنے کا مولوی کتوں ہوا بڑا رش پی گیا. 3 مولوی رش پی گیا 7-8 روپے کا. انہیں کہا پاکستان تو آیا. اس کو ساتھ تھا اس آگیا اس ملک جو آ گیا جتنے نبی کوئی نہیں اترے. انہیں فخر کیا بھی ارباں چ نبی آیا. میں کیا آتا تین مذاق پہ کرتا بھی اتنے آیا جتنے نبی کوئی نہیں. میں دسو نبی اتنے آتے ہیں جتنے برے زیادہ ہوتے. نبی ہدایت واسطے ہونا جتنے ہدایتیں زیادہ ہوتے ہیں اتنے ہاتھی آتے ہیں. جتنے جنی پلیتی ہوئے نا اوڈا پاک و پکیزہ ہونا. جنہ میرا ہاتھ ہوئے سابڑ نہ چلے چاہیے. میں کہا جتنے تھوڑی تھوڑی پلیتی سی اتنے علیہ السلام نال بھی کام چل گیا. جتنے اخیر ہوئی سی اتنے آئے لے جتا میرا قوم کا بہت شکریہ. کہہ نہ جواب دیتا ہوں مرگی چوہدے مولوی بیان نہیں تھی. جتنے پورے بہتے ہوں اتنے نبی آتے. تو تھی یار مطلب مان پہ کرتے ہو مطلب زیادہ پلیتی اتنے سی. وہ بندہ بھی پریشان ہو گیا ایک بار. تو کہنے لگا یہ پوچھو جی تے کو نبی کوئی نہیں آیا. سارے کو آیا ہے اسی مسلمان تے کو نبی آیا ہے آیا تو نہیں تو تھی یہ مسلمان کا دعویٰ بڑی ٹکاٹکا کرتے ہو مسلمان ہو مسلمان. میں کہنے دسو
تسی او جنہ تے نبی دا بھی اثر نہیں ہویا ساڈا کلندر ہی گزارا بہت شکریہ بھائی کوئی نہ کوئی بھائی جڑے آپ کرما بنایا انہوں نے ذکر تو کرنا چاہیے نا کلندر کا نعرے اسی کہاں لانے بندے نے کرا ایک نعرہ کتوں نکلے جس بندے نو کلندر دے نعرے دی سمجھ نہیں آتی اج میں دسنا جس دور تو سودا لیا ہوئے نا تو سودا چنگا نکلیا ہوئے بندے سٹور نہیں بولتے جس دکان تو کپڑا لیا ہوئے تو کپڑا ٹھیک رہا ہوئے لوگ آدھے وہ خراب ہی نہیں ہویا یہ مطلب ہے جتوں اچھی چیز ملتی ہے بندہ وہ تھان یاد رکھتا ہے وہ بھولتا ہی نہیں جدو خدا دی قسم بابا جی کلندر دا کوئی نعرہ لانا بندے پتہ نہیں انہوں کیویں سوچتے ہیں میں سوچنا بہت اچھا پہ کرتے ہو دس دیو پہ لوگوں نو ایتھوں سانو دین ملیا جے جہدے وچ محمد جیسا نبی ہے علی جیسا ولی اسی بول سکتے ہیں کلندر کوئی بڑی امام حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں اے بیٹھے نے سید میرے کو کچھ الحمدللہ شاہ جی بیٹھے نے یہ اپنے باپ دادا کے دین تے نے یار باپ دادا کے دین تے نے میں بھی مسلمان ہوں ممی اپنے دوترا باپ دادا کے دین تے ہیں میں کہنا ہے باپ دادا کے دین تے نے میں بھی دوترا چار باپ دادا دے دین تیاں اگو میں ذمہ داری نہیں لینا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لوگ اندے عملہ دے ہون گے میرے تے ذات کسے پوچھڑی نہیں یہ مطلب ہے حضرت یوسف تے اپنا عمل کیوں نہیں دسیا کہ میں نبی ہاں تے نمازی ہاں میں تہجد گزار ہوں فرماتے ہیں میں اس دادے کا پوتا ہوں جو علیہ السلام ہے اس پردادے کا پوتا ہوں جو علیہ السلام ہے ترے نام دسے نے ابراہیم بھائی اسحاق بھائی یعقوب ہن پتہ لگتا نہیں گل کیوں بنائی گئی ہے ذات کسے پوچھنی نہیں پیو دادے تک ہی اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے ایک گل یاد رکھی حساب دینے والے اور ہیں لینے والے اور ہیں صدقہ اللہ مولا تم جزائے خیر دے لوگ اپنے اپنی گل کر پیو دی کی دادے دی کی پردادے دی کی مینیجر پیو لیا ہوئے تے منڈا نے پڑھ بھی ہوئے تے وہ ہر بندے نو آندا ہے میرے ابا ہی مینیجر رہے بچہ اوارا بھی ہوئے تو آندا میرا ابا تھانے ہے یہ مطلب ہے ماں پیو کچھ ہوئے تے دسی دے کچھ ہوئے تے دسی دے جدی نسل عیب نہ ہوئے ہر میدان وچ بولدا ہے حضرت یوسف فرماتے ہیں میں باپ دادا کے دین پر ہوں پیو دادا لاہور والے اوتھے دسی دے جتھے پیو دادے وچ عیب نہ ہوئے نہیں میں سواد نہیں آیا میں نہ کوئی اگر اللہ معافی دے اللہ معافی دے کرو باری کسی تے والے تے محترم جوا کھیڈتے ہو اللہ نہ کرے گا مثال بتا تے بندے پہ کیا کر لو جی اے جڑا جوا ہے بندہ آندا تو اور کوئی گل کر سکنا جی بندہ انہوں پوچھے سیدھا پہ تیرا سنا ابا جوا کے ہو سکے میں تیرے ابے دے متعلق گل کی تھی یہ مطلب ہے کہ نہ تو میرے ابے دے متعلق کر نہ میں تیرے ابے دے متعلق کرنا یہ مطلب اللہ معافی دے جی اجداد کوئی عیب ہوئے تے بندے گل شروع کرن تے بندے پیڑے پی جاندے پتہ نہیں علی دا پیو کنا بے عیب سی ہر جنگ وچ مولا فرمایا نکلا میرے باپ دا نام ابو طالب اجداد بے عیب ہون تے گل کرنی حضرت یوسف فرماتے ہیں میرا پیو بے عیب میرا دادا بے عیب میرا پردادا بے عیب ہن سنو فضل کی فرماتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ہم وہ ہیں ہم میں نہیں جیل چ کنے گئے اس خاندان جو جیل چ کنے گئے چلو اگوں میں سمجھاؤں گی تو کیویں دسنا سلیخا کنیا بندے مگر چڑی سی وہ ایک یار جیل چ کنے گئے وہی ایک کیا ایک کے آندے ہم وہ ہیں کیا بات ہے یہ مطلب ہے یوسف جیسے اور بھی تھے اسی لیے کہہ رہا تھا نا ہم وہ ہیں ہم میں چپا جی بھی آ گئے دادا جی بھی آ گئے پردادا جی بھی آ گئے یہ جڑے یوسف دی ہم میں چاہتے ہیں کیا ایک
مقام میں جا جان انہوں کی برابری کوئی نہیں کرتا تے جنہوں نال کھڑ کے رسول آتے تم اپنے لے آؤ صدقے جاواں مولا تم جزائے خیر دے یوسف کے ہم والے اور ہیں محمد کے ہم والے بہت اچھا سماعت فرما رہے حیدریہ ہم وہ ہیں یاد ہے میری حضرت یوسف فرماتے ہیں ہم وہ ہیں ان نشرک باللہ من شیئا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہم وہ ہیں کیا کہنے ساڑیاں پیڑیاں ہی ہیں کیا کہنے میرے 11 پر آؤ ہوئی ہے ہم وہ ہیں فخر علی گلتے بابا جی فخر کری تھا فرماتے ہیں ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ذالک من فضل اللہ علینا یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے کیا بات بھائی یہ ہم پر اللہ میں فضل پہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے اور فرماتے ہیں وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ یہ لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے لیکن لوگ شکر نہیں کرتے نبی آدھا میرے تے بھی فضل ہے لوگوں تے بھی فضل ہے میں اتھے پریشان ہویا 18 تفسیرہ میں کھولیے نے پھر نبی آدھا ساڑھے تے فضل ہے تیرا تے پیو ہے یعقوب جیسا دادا اسحاق جیسا ابراہیم جیسا پردادا ہے ساڑھا جدہ ہے ہی نہیں تے امت تے کہا فضل ہے وہ دیوبندی عالم دین نے تفسیر کی تھی ہے میں نے پسند آئی اے چنگی چاہ جتھے بندی ہوئے تو پیلے دیئے اچھا کسی اہل حدیث دوست دی دکان چنگی ہوئے برگر دی چاہ دی تے لڑ جائے وہ یار چنگی شہنہ چیزی سلب دی جی نہیں اتارا پہ کھاتا تو اس کو پیر دا دے اپنے پیر دا فرمان سنا مولا علی فرماتے ہیں عقل کی بات جہاں سے ملے لے لو وہ ہے ہی تمہاری ہے عقل کی بات جہاں سے ملے وہ لے لو وہ ہے ہی تمہاری عقل کی بات ہے ہی ان کے لیے جو میری ولایت چنگی گل میں دیوبندی نے کیتی ہے میں نے نہیں میں انہوں نے فرمایا ہاں یوسف پہ بھی اللہ کا فضل تھا اس کی ماننے والوں پر بھی اللہ کا فضل تھا فرق کی آیت تیرے فرق دسا تو سر دیوبندی یار میں دین کر لگتا تو شیعہ کو داد لین لگا وہ دل کر تھوڑے سامنے آیا تو ایک طرح ٹوٹ جاؤ اب میرے تو داد بہت شکریہ دین لگے وہ دی گل تھے وہ فرماتے ہیں یوسف پہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس کے اجداد میں مشرک کوئی نہیں اور ماننے والوں پر یہ فضل ہے کہ ان کو ایسا مل گیا جس کی نسل میں مشرک کوئی صدقے جانا بھائی کیا بات ہے یہ مطلب ہے یوسف کا باپ دادا کا بے عیب ہونا یہ اس پہ فضل ہے اور امت پہ یہ فضل ہے کہ ان کو ایسا مل گیا جس کی نسل میں مشرک کوئی نہیں ہوں پتہ لگتا ہی لوگ کافر آتے ہیں کسی آرام نہ سو جانے جنہوں کافر مسلمان ہوا کیا ہوئے ان تے نیندر نہیں آتی اللہ فرماتا ہے فضل ہے کیا امت میں فضل ہے کہ ان کو ہادی ایسا ملتے جس کی نسل شرک سے پاک ہے اور نبی کے بھی یہ فضل ہے کہ اس کی اپنی نسل پاک ہے آج سارا دن بندے سانو کافر آتے ہیں تے اسی ہنس کے لنگ جانے اطمینان دسن کی ہے بس اللہ کا فضل ہے اطمینان ہے قرآن کی قسم اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا فضل ہے کوئی ایسا ہاتھی مل جائے جن کی نسل کے مشرک کوئی نہ ہوئے میرے کو 14 نے جنہ کی نسل کے مشرک ہوئے مولا کائنات ہم جزائے خیر سورہ مبارکہ نساء پڑھ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس اے موضوع فضل ہے ام یحسد الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ
اللہ فرماتا ہے کیا ہے لوگوں کو کہ ہم فضل کرتے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں. ہم فضل کرتے ہیں لوگ حسد. ہوں میں بولو فضل کون کرتا؟ اللہ. حسد کون کرتا؟ لوگ. اتنا فرق جے خالق تے مخلوق. صدقے جانا قرآن دی قسم و فضل کرتا. ہر امت تو نے فضل کیتا ہے. نبی دی شکل چاہے یا وسیع دی شکل چاہے یا ولی دی شکل چاہے یا امام دی شکل چاہے اللہ نے فضل کیتا ہے. ساڈے تے کی کیتا ہے جب فضل ونڈیا ہے نا جویں چھوٹے گوشت دیا پراتاں کسے بیٹھ کے جاندے ہیں تے منگن والے آندے نے کوئی برکی ساڈے واسطے بھی رہ گئی. میں اللہ نے پوچھیا جنہ فضل ہے کدی یوسف سے کیتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس منگوا کے آکھیا سی ھذا من فضل ربی، یہ ہے میرے رب کا فضل. اینا بڑا فضل وڈیا وڈیا تے کر چھڑی تے مسکیناں واسطے کی کیتا ہے؟ فرمایا تسی ویسے شکر نہ کرو تے تہاڈی مرضی ہے. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. پیچھے میں فضل کرتا رہا تمہارے پاس فضل کبیر کو دے دیا. اوے ہر امت دے فضل ہویا ہے. اونے باندر بڑے سن نا انہاں دے فضل صحیح ساڈے دے فضل کبیر ہے. اسی فضل کبیر دی وجہ تو بچے جے ورنہ باندر دنے آرام نہیں کرتا تو راتوں سوندا نہیں. جس ویلے خرچوں کو 10 روپیے جا کے ویکھو تہاڈے کول تے ہیں چڑیا کر باندر سو نہیں سکتا آرام نہ پہ نہیں سکتا. ایتھے اوتھے آڑے مداری والے کو باندر ہوندے نے سہرے جاندے نے. باندر سہرے بھی جائے تو باندر ہی ہوندا ہے. میں سچی گل کر رہا مداری والے ساڈے کول سکھایا ہوتا پھر بھی باندر ہی. یہ جڑے ویسے ایڈی سونی شکل ہے یار بچا کے رکھو کی ہو گیا. جنہ کی باقاعدہ سونی ہے انہوں نے اللہ بہتر رکھے. جنہ کے منہ چٹے نے باہاں کالیاں وہ بھی تو شکل بہتر ہی پہ کر. ایک میں تمہیں دسا یہ جب پارلر جا کے شکل بنوا ہوا ہے ایک گل میری ذہن چ رکھے باندر نو جنہ بھی میک اپ کریے نا وہ باندر ہے. جدو تک شکل سفیدی چے یا سیاہی چے یا گندمی رنگ ہے جدو تک اے شکل موجود ہے نا پارلر جائیں تو پاویں نہ جائیں ایک دھون لگیا بھی ایک باری زہرا دے بابے دا شکریہ یار میں تو نماز بیان نہ مرضی نہ پڑھا روزے مرضی نہ رکھنے ہیں. اور جدو منہ تے ہاتھ پھیرو تے خاص کر کے شادی شدی تے گیا جدو سوارا سورا کرنا نا اینو جڑا سوارا کر کے تے پھرنا نا اے وجہ ہی فضل کبیر. اے فضل کبیر یا حسنین دا نانا میری گل دھیان نال سن لئی. اے جے کتے حسنین دا نانا زہرا دا بابا نانا آؤدا تے کام میں نہ خراب سی پھر پاویں کنا مردوں نہ رہنا باندر ہی صحیح. میرا مطلب ہے انسانیت کی بقا کا نام مصطفیٰ ہے. اجے نہیں سوچتا ہے کائنات کی خوبصورتی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے ہم فضل کرتے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں. ایک جنت ہاں صدقے تسی آندے ہو فرانس والے کی تکلیف فرانس والے ساڈی کی تکلیف سکتی نبی دی گستاخی میں دسنا بابا جی ہر بندہ اپنے حساب نہ دسدا میں اپنے حساب نہ دسدا. فرانس نو کی تکلیف ہے تو اس ملک میں 4 دن بعد غیر مسلم کھا کے کٹ کے سانو تکلیف دیندے نے تو سرکار دوال دی توہین کردے نے. میں دسنا کی تکلیف ایویں سانو ساڑ دے سڑتے نہیں اے نبی دی توہین ہے تو سڑتے نہیں سڑنے ہاں اور سانو ساڑ دے جے. یہ جدے تے فضل ہویا ہوئے وہ دے تو لوگ سڑ جاندے نے تے جنہاں تے فضل کبیر ہویا سڑتے بہت بڑا فضل ہے جدا نام مصطفیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے ہم فضل کرتے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں. میں کیا مثلا خالق نے فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے ابراہیم کی آل میں کتاب بھی رکھی حکمت بھی رکھی بادشاہی بھی رکھی. کتھے ابراہیم کی آل میں تھوڑا کی خیال ہے بچہ بولے میں نام لے کے 2-4 بندے کٹھی قسم داد دے چھن تے شک پے جندا پر بیگن لے کے آئے اے اللہ جو بندے ہو تسی میں شاگرد تے ایک شاہی ڈرائیور بس اہی ڈرائیور ہونے تقریبا تے بولو بے شک کوئی نہیں تانوں آکھن لگا بھائی نے کنے پیسے لے بھائی نے کنے پیسے لے بولو 3 شیواں اللہ نے کس آل چ رکھی
صدقے جا آل ابراہیم اے حضرات وہی آل ابراہیم ہے جہاں متعلق بندے نماز پڑھ کے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ فرماتا میں ترے شاواں آل ابراہیم چ رکھی. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 54 پارہ جناب 5 ہے. خالق فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کی نسل میں 3 چیزیں رکھی, کتاب بھی رکھی, حکمت بھی رکھی, وآتیناہم ملکا عظیما, عظیم بادشاہی دی. بہت بڑے بادشاہ ہم بنائے نے. کون؟ ابراہیم دی آل. کتاب بھی دیتی, حکمت بھی دیتی, بادشاہی بھی دیتی. قرآن میرے سامنے میں پورے یقین تے اعتماد نال کہہ رہا. اللہ ان پڑھ نو کتاب نہیں دیندا, اللہ بے وقوف نو حکمت نہیں دیندا, اللہ کم صرف نو بادشاہی نہیں. صدقہ جاواں مارو کم جزا. ترے چیزاں اللہ نے آل ابراہیم چ رکھیاں. اے اہل کتاب بھی نے, صاحب کتاب بھی نے, صاحب حکمت بھی نے, تے بادشاہ بھی نے. آل ابراہیم اللہ دی نظر چ بادشاہ ہے. یہ وکری گل ہے, بندیاں دے بادشاہ بنائے اور نے, اللہ دا بادشاہ بنایا اور ہے. اللہ فرماتا ہے ام یحسدون, لوگوں کے بنائے ہوئے بادشاہ اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ کا حسد کرتے ہیں. ہن پتہ لگ گئی یہ گھر بیٹھے رہے مامو رشید کیوں سردا سی, یہ گھر بیٹھے سن ہارون رشید کیوں سردا سی. اے اللہ دے بنائے بادشاہ مطمئن ہوندے نے, انہاں نوں حکومت ملے تاں وی بادشاہ نے, نہ ملے حکومت یزید پہ کرتا سی تے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. شاہ کون سی؟ بادشاہ کون سی؟ یزید دی موجودگی وچ شاہ حسین بادشاہ حسین. حکومت دی وجہ تو بادشاہی دی گل نہیں کر رہا. قبلہ اللہ جنوں بادشاہ بناتا ہے انہوں کتاب دینا ہے, حکمت دینا ہے, تے بادشاہی دینا ہے. اس خاندان دے ایک بندے کو موقع مل گیا دسن دا کہ میں بادشاہ ہوں. ہر تھان ضرورت نہیں پیندی, بندے کو پتا ہوتا ہے بادشاہ ہے. کسی ویلے بادشاہ کو دسنا پیندا کہ میں بادشاہ ہوں. چودھری دے پتر نوں کو آکھے نا ساڈے پٹھے وڈ جا تے پٹھے پتر آ جا, اوندا تے شاید پتہ نہیں کہ میں کہوں. کسی سید نو بندہ آکھے نا وہ کام صدقہ آیا ہوئے تو بندہ کھاؤ شاہ جی کوئی نہیں پیا, پھر ان دسنا پہنتا میرا پیو کون ہے. ہائے ہائے میرا دادا بہت شکریہ, تیرا دادا کون ہے, میرا پردادا کون ہے. اے اپنی حیثیت نہ ملو نہ جاننا نہ کون, یہ تو مجھے کتنا دسنا پہنتا, دسنا پہنتا. یہ آل ابراہیم ایک بادشاہ کی جگہ دسنا پہ گیا کہ اسی کون ہے. دسنا میں اتنے پیا اور بڑھ کے مناسب سمجھا اس دسنا. صاحب بصیرت سی, دور اندیش سی, دانشور سی, اللہ نہ رابطہ سی. انہیں بہتر سمجھا کہ اتنے مجھے دسنا چاہیے کہ اسی کون. جی حضرت یوسف نے جیل چ دسیا اسی کون, انہیں اتنے دسیا. ایک بارات سی, اس بارات کے حساب لایا بندے کافی کٹھے ہوئے, بارات ویکھن والے بڑے نے, باراتی بڑے نے, پیسے لٹن والے بڑے نے, توجہ بڑی ہے. بارات سی اتنے انہیں موقع مل گیا دسن کا کہ اسی آل ابراہیم ہاں, اسی بادشاہ ہوں, تو صاحب کتاب بھی ہیں, تو صاحب حکمت بھی. بارات ایسی سی, بھتیجے دی شادی سی, چاچا نے کہا آپ پہ پڑھنا. جب چیتا نہیں آیا سمجھ جا کے تو آ رہے جا کے آرام کرے. میں کہنا بھتیجے دی شادی تو چاچا آپ نے کہا پڑھنا. یہ کائنات ایک ہی ہوئی, ایک ہی ہوئی ہے. دولہ سرکار دو عالم صاحب, نکاح پڑھنے والے حضرت ابو طالب صاحب, حضرت علیہ السلام دے والد گرامی. اتنے بہ کے انہاں خطبہ ہی اتھوں شروع کیتا ہے. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. لو جی بابا جی میں ترجمہ کر لگا تشریح کے طور پہ اسے لفظ دا, حضرت ابو طالب دے لفظ دا ترجمہ انہوں معمولی نہ سمجھنا. اے وہ بول رہے ہیں خطبہ نکاح وچ جنہ پتر بولنے دے نہج البلاغہ بندی ہے. حضرت ابو طالب نے جملہ فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. ہوں دل کرتا اس قرآن کی آیت کے تحت کی تشریح کرا. یہ مطلب ہے حضرت ابو طالب فرما رہے تھے لوگوں ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے کتاب بھی دی ہے, حکمت بھی دی ہے, بادشاہی بھی دی ہے. اتنے کیوں آخیا وہ میں دس دینا, چونکہ اج میں کہا میں اتنے آ جانا, میں اتنے آ گیا. یہ جڑی میں کہڑی پنجابی بولنا, میں لاہور پنجابی جان کے بولنا اس واسطے بھی
تھی جدو گجرانے جاؤ تھی اچھی اچھی پنجابی بولتے ہو سانو پڑھ سمجھ جہاں گجرنا چاہتا ہے وڈے تو وڈا بندہ وہ جا کے پنجابی گل کرتا مطلب ہے پھر پتا نہیں سارے کھروڑے کھان والے بندے مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے جلسے میں پنجابی اچھا اردو بولتے ہیں لیکن اردو نہ کہ گجران والے آئے ہو اسی سمجھتے سن کہ تھی اتنے ابتدا ہونے لگی تصا انتہا کر دیتی گل شروع ہونے لگی تصا نے مکا دی پنجابی گئی چلو ٹھیک ہے جی تھی سارے پنڈ جا کے پنجابی بولتے ہو تے پنڈ پنجابی ساڈا چھوٹا شہر تو اتنے پنجابی لاہور دیں گے نا وہ جی میں گل کر تھی کوئی گل ہوئی نا وہ نہ اتنے جا کے پنجابی بولی تو میں اتنے بولنے لگا خدا لان لگا جی وہ اتنے بولن تو اچھی سمجھ جانا جی میں اتنے بولا سمجھ نہیں یہ جڑی جج ٹکی سی نا اللہ کتاب نازل ہائے ہائے انہوں اللہ حکمت نال نوازیا سی انہوں اللہ بادشاہ بنایا سی اتنے لوڑ کی دسن دی جے تے باریکی نال سنیا تے پھر علی دا والد بول رہے بابا جی میں تو آپ کو فکر دے رہا میں کو بہت بڑا آدمی نہیں لیکن دیکھو تاخر بچ گئی نہیں ہے ایک گل کر کے نا ہم اولاد ابراہیم ہیں یہ مطلب بادشاہ ماں سی تے نال کی آندے اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس دولت کی کمی ہے اور بندہ بخا جڑا جنگ چ بہ کے دولے دے متعلق کھیت کو پہ تھوڑے بندے ہوں گھبرائے نے ہائے ہائے چونکہ دولت اس دور چ سب تو زیادہ بی بی خدیجہ کو سی اوے میں دلیل دے دینا قرآن چو دے دینا اللہ فرماتا میرے حبیب بابا جدا کا آئلن فاغنا جب تیرے پاس پیسوں کی کمی تھی ہم نے مال خدیجہ سے تجھے گری کر دی میں ظاہری مال دی حل کر رہا یار ظاہری مال حضور کو لینا نہیں سی اچھا وہ بھی میں دس دیا ربیع الاول ہے کہ انہوں نے گھر پیسے کیوں نہیں سن دے انہوں نے گھر پیسے کیوں نہیں سن دے میں دس جہاں لوگ آتے ہیں غریب خاندان ایتھے بندہ کھلوتا ہوئے نبی صاحب میرے بوجھے چوبے کو 20,000 روپیے وہ مینو آ کے تیرے کو پیسہ ہے مہنگا ہے کنے 20,000 مینو چاہیے میں سارے کٹ کے دے دی جو پیسے اپنے بوجھے چا کے پا کے ہوں تیرے کو کنے پیسے تو میں کھا کوئی بھی نہیں تو مینو آ کے غریب جو ہے جنہیں کو لے کے کھائیے انہوں نے غریب نہیں آخیا صدقہ کھائیے وہی غریب ہوتا ہے ساری زندگی اللہ دا پیسے ہیں اللہ دا فضل ہے اللہ دا فضل ہے وہ فضل ہی میرا رسول ہے وہ فضل ہی میرا کبیر ہے جنہیں کو جو کچھ ہے نبی دا صدقہ ہے جنہیں دا صدقہ کھائیے انہوں نے غریب نہیں آخر میں دس رہا کر دے کی سن نبی پاک عکاس دے میلے میں دکان بھی کی تھی نبی پاک نے بازار شام میں جا کے تجارت بھی کی تھی نبی پاک جو کیتا نا نبی بن کے کی شام دے بازار چ پہلی باری کھجوراں دی جنس وکھری وکھری کیتی ہے میرے نبی نے 4 ڈیریاں وکھریاں وکھریاں کٹھی بیچتے سن سارے کٹھی بیچتے سن سارے بندے مال کٹھا بیچتے سن چکو جی چکو میرے نبی نے پہلی باری عرب وچ 4 ڈیریاں کیتیاں اچھیاں کھجوراں ادو تھلے فرمایا ایتھوں دیکھ لو ایدی قیمت ہو رہے ایدی قیمت ہو رہے ایدی قیمت ہو رہے ایسے نبی تے بازاراں وچ جا کے دس گیا سارے ایکو جہے نہیں ہوندے شکریہ عباس دے میلے وچ نبی دکان کیتی ہے بہت اچھی کتاب دا نام ہے حضرت محمد جماعت اسلامیہ لکھی رائٹر علی اصغر چودھری 2 جلداں چ وہ فرماندے نے ایڈا مینوں پسند آیا جملہ فرماندے نے عکاس دے بازار یا نبی پاک نے جب دکان کر کے سوداگری کیتی ہے تجارت کیتی ہے ایڈا جملہ اچھا ہے اردو سے بول دینا میرے کو پرانے پڑھے لکھے بندے بیٹھے وہ فرماندے نے یہ واحد دکان تھی جہاں لوگ سودے کو تھوڑا دیکھتے تھے دکاندار کو ہائے ہائے سرگے جانا فرماندے نے جڑے ہاتھ نال پھڑ کے دیندے سن ہاتھ چ کوئی شے پھڑی ہوئے تو لوگ اپنے سودے نو ویندے نے خدا دی قسم میرے نبی دے ہاتھاں نو لوگ ویندے ہاتھاں نو لوگ ویندے سن جنہاں نو سودا آج رکھنا بے برکت سودے وچ برکت آ جاندی سی نبی پاک ایک یہودی سارا دن انتظار چ رہا
سب تو پہلے دکان لائی، سب تو پہلے سودا بیچیا، سب تو زیادہ منافع لیا تے لے کے گھٹ روپے. وہ آندا میں ٹوچ رہا یہ رکھ دے کتنے نے. جدوں ویکھیا انہاں دا بندہ ادھار لین گیا ہوندا پیسے کھڑتے بھی زیادہ نے، رکھ دے کتنے. چوری دا پروگرام ہوئے گا یا کوئی دسن دا پروگرام ہوئے گا یا کوئی پراپیگنڈا ہوگا. اے تیری عزت تو درائن ورد ہو سکیا شام ہو گئی تے مصطفیٰ باہر ہی سن اجے تے مکے داخل نہیں سن. تھوڑا جہا اندھیرا چھا گیا تو مینوں بھی آرام ہو گیا کہ میں چھپ چھپ کے ویندا رہا. ہو سکیا مکے تو باہر آوارہ جگہ تے بیٹھ کے دور میں ویندا سا. اس پوٹلیاں بنائیاں نے کپڑے دے تھوڑے تھوڑے ٹکڑیاں وچ وہ درم دینار بننے شروع کیتے. میں کیا چاہ کے نا اس حساب نہ رکھنے نے کہ درم کتنے رکھنے نے، دینار کتنے رکھنے نے، کتنے نپنے نے، کتنے رکھنے نے. گھر تے رکھتے ہوندا ہی نہیں. ہو سکے جب میں مگر گیا نا تو میں دوروں کھلوتے بہتا رہا. وہ کدی کسی یتیم دے بوہے تے کھلو جاندا سی، کدی کسی بیوہ دے بوہے تے کھلو جاندا سی، کدی کسی لڑائی چ مرے دے بوہے تے کھلو جاندا سی. مینوں ادھر صاحب لگا ایک کمان دے بڑا نے پر جاندے کارو دولے جدوں ونڈ لیندے نے. بانٹنے والے غریب نہیں ہوتے. شکریہ صدقے جاؤں. صلوات اللہم صلی. یہ پیسے گھر نہیں سن رکھتے تو لوگوں کو غریب جانتے سن. اور مثال میں کوئی سنی جائے میرے کو لے کے تے مینوں غریب. مولویاں دا لوہے دا کاروبار ہے. میری توڑ گڑھ کی دکان ہے. باقی جنہیں مولوی شیعہ سنی بھابی جنہیں مولوی نے کی کام کرنا کام ہوئے گی یار ممبر دے انہیں کچھ بیان کر رہے ہیں. اچھا ممبر بھی نبی دا استعمال کر کے وہ صدقے چ کھا کے نبی پاک لو جی یہ بندے دے ذہن چ کر جڑا حضرت ابو طالب نے کہا میرے بیٹے کے پاس دولت کی کمی ہے. اے تیری عزت تو صدقے حضرت ابو طالب کے لفظ نے لیکن اس کا مستقبل روشن ہے. تو سب فکر چھوٹا سمجھے جہاں قیامت تک دے مستقبل تے نظر ہوئے انہوں محمد آلہ نے جدی محمد دے مستقبل تے نظر ہوئے انہوں ابو طالب. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اس کا مستقبل روشن ہے. پیسے اس کے پاس اتنے نہیں جنہیں تو ان کے پاس ہیں. تے گدال فرماتے ہیں ہم وہ ہیں. جناب خدیجہ کا ذکر آگے ہم وہ ہیں. کیوں آخیا نے یہ اجازت لینے کا گل کر کے ہم وہ ہیں جو اولاد ابراہیم ہیں نسل اسماعیل ہیں. ہم بادشاہ ہیں. دساں دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل چ گل یہ مخبر آئے سن اس شادی وچ پڑے جائے جنہ جنہ سرداراں نوں بی بی خدیجہ نے رشتے دا جواب دیتا سی نا انہاں مخبر کر رہے سن کہ وہ آن والے ٹکدے کیویں نے. تے جہیز دے متعلق تے سارے پریشان سن. جہاں 80,000 اونٹ روز نکلتا تے آندا جاندا سی. تمہیں پتہ ہے کئی بیچارے مسکین ایسے ہوندے نے جہے جہیز ٹرکاں دے ٹرک ویندے نے ٹرکاں دے ٹرک جہیز جاندا وہ پھر کی آندے لے گیا سارا گھر بھر کتا ہے. گھر کسی کا بھر کتا ہے. بچی جانا تو نہ سامان کھڑنا ہے. جتھے 2 ٹرک ٹر جانا اتنے لوگ منہ اڑ جاندے نے کہ گھر بھر کتنا ہے. تے جتھے خدیجہ دا مال ٹر گیا جدا اللہ نے قرآن ذکر کیتا ہے وہ جدے مال نال اللہ دی نظر سے بندہ غنی ہو جاتا ہے. کنا کو مال ہوئے گا. بڑے جا بندے ویکھن آئے سن اے ٹکن والا کیسا ہے. میں ایک جملہ اکھاں تے تھوڑے کو اجازت لواں. عرب دے جتھے جتھے صلاح ہوئی نا بی بی خدیجہ دا رشتہ طلب کرن دی انہاں جڑی صلاح کیتی ہے وہ اے سی ہم پیغام تو بھیجتے ہیں کہ خدیجہ ہمارا رشتہ قبول کر لے گی. اعلان کر لو. جدو بی بی نفیسہ نے بی بی خدیجہ نو کہا نا شادی کر لو انہیں کہا کتنے کرا. ہو سکا میرا اندازہ ہی ہے انہیں کہا 10. ہو سکا تو طاہر ہے نا کسی طاہر نہ کرنا. تیرے تو علاوہ عرب سے طاہرہ کوئی نہیں تے محمد بن عبداللہ تو علاوہ طاہر کوئی نہیں. ہو سکا پھر میں کر لی نہیں لیکن ایک کر لیں. اوکے بسم اللہ آؤ جا جی بسم اللہ. جنا لیٹ ہے تھوڑی وجہ تو میں تو نہیں چلے تھوڑی وجہ تھی کوئی ادھر لکھا ہوا ڈبا لیا چڑی ہوئی کچھ بھی بندے آ گئے آ کے بہ گئے. شروعات کرو بہت توجہ دیتی ہے بندے بہت توجہ دیتی ہے.
جزائے خیر توجہ ہے اینی توجہ دیتی نے کہ اس بارات تو توجہ ہٹ گئی ہے جدے دولے جیسا دولے کائنات تو بندہ ویکیا تو ہم ظاہر کرتا مہربانی فرمانی جی یہ جہے ویلے بی بی خدیجہ آخیا پوچھ جا کے پھر ایک گل ہے کہ عرب کا ہر قبیلہ آتا سی اگر ہم خدیجہ کا رشتہ مانگے تو کیا وہ خدیجہ ہمارا رشتہ قبول کر لے گی؟ نفیسہ کیا محمد نہ کر لے؟ بی بی خدیجہ فرمانے خدیجہ میں سوچ رہی ہوں کیا محمد مجھے قبول کر لے؟ صدقہ جہاں مولا بے گل جزائے خیر دے آباد شادر وجنا جناب میں لمبی گل نہ کرا رشتہ طے ہو گیا حضرت نفیسہ حضرت رسول خدا دے رشتے کھڑے ہوئے نبی پاک 4 قدم دور کھڑوتی نبی اوتھے ہی روک گیا تیری شرافت تصدیق نبی اوتھے ہی روک کے فرماتے نفیسہ کوئی گل کرنا نفیسہ سہیلی سی حضرت خدیجہ دی بیعت کر لو انتہائی بے تکلف سہیلی سی وہ تو نے صرف ایک گل سنانا بی بی خدیجہ نے وہ قافلہ ٹوریا نا جس وچ رسول گئے 3 مہینے بعد قافلہ ہونا سی واپس 1 مہینہ سفر سی شام دا جانا 1 مہینہ اتنے قیام سی 1 مہینہ سفر 3 مہینے تقریباً لگتے سن تے بی بی جدن بھیجیا سی نا قافلہ ادن ہی چھت تے کھلو کے پچھلے ٹائم تے وہندے سن پہ شام بنو بی بی نفیسہ نے آخیا بی بی کی پہ کر دو بے سانگتا مجھے نکلیا انتظار اس نے کہا 3 مہینے بعد پکی گل ہے قافلے واپس ہونا تے اج تساں انتظار شروع کیتا ہے تے روز کرتے سن ایڈی بے تکلف سی ایک دن کہنے لگی گل تے دسو اج تک جن قافلے جتھے گئے نے ایماندار بھی ایڈا بندہ نہیں سی ہوندا تے تساں ایڈی فکر کدی نہیں سی کیتی پر جن بندے کے قافلہ لے کے گئے نے وہ ایماندار بھی ایڈے جن نہیں سن تے تساں فکر کدی نہیں کیتی اے صادق بھی ہے تے امین بھی ہے اتنا انتظار مینوں صاحب لگدا ہے تسی صرف ایک دا انتظار کرتے 3 مہینے جڑے انہیں لطف لے نے اگلے نے فرماندے نے جا پوچھ گیا جناب رسالت امام کے سامنے کھلو کے نفیسہ نے آخیا گل کرنی ہے حضور نے فرمایا بیان کر کہنے لگی خدیجہ کا رشتہ قبول کرو گے جڑا بندہ اتنے سست رہ گیا وہ ہو سکتا ہے تھوڑی تکلیف چ ہوئے مطلب دوائی شوائی لینی ہوئے تو پھر ضرور جا کے دوائی لے میں چیک تھوڑے سامنے رکھ دینا میں چیک آج میں لیبارٹری لا دین لگا جڑا بندہ سست رہ گیا وہ ضرور اپنے آپ کو چیک کرائے جب رسول ثقلین نو نفیسہ نے آخیا نا خدیجہ نو قبول کر لو گے محمد فرمایا پوچھ کے دسنا رات مولوی قرآن پہ ہاتھوں نبی پوچھن کنوں گئے ہائے ہائے غور نہیں فرمایا ابو طالب نے سامنے آگے کھڑے ہوئے ہیں اس نبی کو اگر جانتے ہو نا اس نبی نے نماز دے آج سوچیا سی کہ میں کعبے علموں کروں اللہ فرماتا قد نرا تقلبا تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها میرے حبیب تو نے سوچا ہے نا کہ کعبہ ادھر ہونا چاہیے تیرا منہ ہے ادھر پھر جا یہیں سے پھر جا کعبہ کدھر ہونا فرمایا تیری مرضی ادھر منہ رکھ دے تیری مرضی ادھر منہ رکھ دے تیری مرضی سارے نبی میں ساری امتاں اپنے نبی نو پوچھدیاں نے کی کریے نبی پوچھدا کی دساں او آندے نے جویں تیری مرضی ہر نبی میرے نبی نو پوچھدا اللہ نو پوچھدا اللہ اللہ آندا پتر تے چھری رکھ او آندا تیری مرضی پتھر کھا او آندا تیری مرضی ہر نبی اللہ نو پوچھدا کی کریے تے نبی آندا تیری مرضی تے او اللہ محمد نو آندا جدھر منہ کرے گا کعبہ ہوتا ہے جدھر پھر جائے گا کعبہ ہی ہوتا ہے جدھر تیری مرضی ساری کائنات اللہ نو پوچھ دیئے تیری مرضی اللہ نبی نو پوچھ دے جنہیں تیری مرضی محمد ابو طالب نو آگیا چاچا میں کرنا جنہیں تیری مرضی فرمایا بیٹا تم کی صلاح کی تھی فرمایا چاچا جنہیں تیری مرضی او چاچا نکاح تے بہ کے بیان دسا کہ اسی نسل ابراہیم دے بادشاہ کیوں بیان دسا آخر جملہ وہ صرف یہ کہ لوگوں نے اسی کے دولت واسطے شادی کی تھی
شیعہ کے نزدیک بی بی دی عمر میرے نبی تو 3 سال زیادہ سی، اہل سنت کے نزدیک 15 سال زیادہ سی. کی ہو گیا تو ہم تک کسی گل کا پتا نہیں نا، ساری میرے سے پابند ہے نا. کہ ہاں کی تو پھر سکتے کچھ میں پہنا اہل سنت کے نزدیک نبی پاک کی حیات طیبہ تو بی بی خدیجہ 15 سال بڑے سکتے، شیعہ کے نزدیک خصوصی علماء کے نزدیک 3 سال بڑے سکتے. 28 سال سی بی بی کی زندگی، نبی پاک کی 25 سال کا فرق. 3 سال بھی بڑی بی بی نے شادی کرتا ہوئے بندہ تے پیسے ظاہر تھوڑے ہوں تو بی بی کو بہت ہوں. بندے پوچھتے ہیں کہانی جی اتنے کیوں پہ کرتے کی مطلب ہے؟ کی مطلب دولت مال مال اے تیری دور اندیشی تو صدقے، اے تیری بصیرت افروز نظروں تو صدقے. ابو طالب کی نظریں بھانپ رہ گئی تھیں کہ یہ بندے سوچ رہے ہیں کہ اس نے اپنے بھتیجے کی شادی مال کے لیے کی ہے، اور 3 سال زیادہ عمر والی بی بی کو لے کے جا رہا ہے. جدو مال لوگوں کے ذہن چ پھریا نا، جہاں لوگوں کے ذہن پڑھ لوے ان ولی دا پیو ہے. جدو لوگوں کے ذہن چ پھریا نا سارا مال ہاشمی لے گئے، ہاشمی لے گئے. فوراً ابو طالب فرماتے ہیں اگرچہ میرے بیٹے کے پاس مال کی ظاہری کمی ہے، ادھر مال زیادہ ہے، لیکن ہمیں پہچانو ہم نسل ابراہیم ہیں، یعنی ہمیں غریب نہ سمجھو، ہم بادشاہ ہیں. ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مال والی کو لے کے جا رہے ہیں، یہ خدیجہ کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم کتاب والوں کے گھر میں جا رہے ہیں، حکمت والوں کے گھر میں جا رہے ہیں، وہ بادشاہوں کے گھر میں جا رہے ہیں. یہ بادشاہ زادی نے نبی دی روٹی کھڑی ہے غار حرا میں، یہ بادشاہ بی بی نے روٹی کھڑی ہے، بادشاہ دی نوں غار حرا چ ستو لے کے، غار حرا چ کھجورا لے کے، غار حرا چ پانی لے کے. ہوں میں گیا سیڑیاں بنی ہیں تھوڑی جی، ادو کوئی نہیں سن، نرے پتھر سن. بی بی اتوں ستو اتنے دھرتی سی، ایک قدم اگے ہوتی سی، پھر چک کے اگے رکھتی سی، پھر ادھروں ایک قدم اگے ہوتی سی، پھر چک کے اتنے رکھتی سی، پھر ایک قدم اتنے ہوتی سی. اے بادشاہ دی نوں پسینے چ شراب ہو. غار حرا کدی جائیں مکے تے ایک بار ضرور جانا، تینوں پتہ لگے گا کتنے ٹوٹی رہی ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ. جن ویلے 4-5 قدم گئی ہے نا بی بی، جبریل آ کے نبی نو آکھے باہر نکلو، حضور باہر نکلے عبادت چھڑ کے. فرمایا اللہ پہ آنے جدو بی بی آ جائے انہوں آکھی تینوں اللہ سلام آندا سی. اس بی بی دا پھر پیالہ ٹوٹ گیا، لکڑ دا پیالہ سی ٹوٹ گیا، پانی وچوں وگ جاندا سی. نبی دے ایتھے آنسو ڈگے نے جدن بی بی خدیجہ نے آکھیا شب ابی طالب جی یا رسول اللہ پیالہ ٹوٹ، جدیاں برتناں چ کھا کے لوکی فخر کرتے سے. پیغمبر ایتھے آنسو ڈگے تے فرماندے نے خدیجہ یہ میرے کو آ کے انج ہو گئی ہے. فرمایا صرف ایک گل دسو تسی میرے تے راضی ہو؟ فرمایا میں ایڈا راضی میرا اللہ تیرے سلام پہ، اللہ تعالیٰ دا رسول اتنا تیرے تے راضی ہے. آخری بیڑا سی ماما ٹر دیا ہوں تو تیاں دی عمر 5-6 سال ہو گئے، 4-5 سال ہو گئے، تے تیاں تو پیو دی گودی چیزیاں گود چ نبی رکھ کے بیٹھے سن. خدیجہ دے چہرے تے موت دی سردی دیکھ کے رسول اللہ فرماتے ہیں ٹر پئی ہیں. خدیجہ دنیا چھڈ چلی ہے، مشکل نال اکھاں کھول کے فرماتے ہیں جی جویں اودی رضا کوئی گل کر میرے نال. فرماتے ہیں تسی راضی ہو؟ فرمایا میں راضی، میرا خدا راضی. کوئی شے منہ چو مانگ کوئی تے مانگ. ایتھے دوستو کی منگیا جا سکتا؟ صرف زندگی منگی جا سکتی. اس مقام تے کوئی آخری ویلے زندگی منگتا ہے. تیری عزت تو صدقے بی بی دھی والے اشارہ کر کے آندی ہے جڑی شے مینوں اللہ عطا کیتی اے تو بعد کچھ منگا اے توہین ہے. اے تو وڈی کڑی شے ہے نہ تو اے کل کوثر. فرماندے نے چل پھر کوئی گل ہی میرے نال کر، کوئی وصیت کوئی گل. خدیجہ پوری زندگی 25 سال کوئی فرمائش نہیں کیتی میں ہر شے تو ہر شے زمین تے لے آواں. فرمایا میرا پورا ایمان ہے میں کچھ بھی نہیں منگتی، میرا دل نہیں کرتا کہ میں کچھ منگا. فرمایا جے میں آکھاں حکم کروں، فرمایا تہاڈا حکم عدولی نہیں کر سکے. فرمایا پھر ضرور کوئی میرے نال گل کر. جدو ضرور آکھیا رہنا کم دا ہاتھ خدیجہ الکبریٰ نے اٹھایا تے دھی ول انگلی دا اشارہ کر کے فرماندے نے بس اے نہ روے.
جی ہائے میرے تک پہنچیے جی ہائے میرے کنا تک پہنچیے بندے سوچتے ایویں روندے نے ایویں نہیں روندے میرا بندہ بابا جی مجلس پہلی باری آیا وہ مولوی آخیا سی یہ نہ روے تو سارے روڑ لگ پے سارے تو روڑ لگ پے نے یہ سارے جانتے ہیں یہ بازار بھی روئی ہے یہ مسجد چ روئی ہے یہ جنگل روئی ہے امام زین العابدین زندان دے داروغے نے ایک دن آخیا میں گل کرنی چاہنا لیکن تیری شرافت تو ڈر بڑا لگتا ہے میرے مولا فرماتے تینوں کیویں پتہ لگا سی شریف آندا میں پہلی واری بیبیاں نال بھرا دے قید ویکھیاں پھپھیاں بھتیجے نال قید ویکھیاں نے تے انہاں قتلاں تو بعد ساری رات میں شکر دیاں آوازاں سننا تسی شریف لوگ ہو گل کر تو صدقہ جاواں غور صاحب نے فرمایا ایک بار پھر رون نکلیا فرمایا ایک بار پھر کی آخیا بی بی نے اے نہ روے پھر وہ نہ روئیے چوتھے امام نے آخیا کھل کے گل کر میں شریف ہاں شریف ذات ہے فکر نہ کر اسی غصہ نہیں کرتے ساڈے تے کی بکواس کرتے رہے اساں غصہ نہیں کیتا تو تے پوچھ کے گل کرنا چاہنا آندا ہے جدوں رات ٹلدی ہے نا اے جڑی زندان دی دیوار ہے نا اے دے پارلے پاسے ایک برگے والے بی بی ہوندی میں کتے کتے روا میرے امام رو کے فرماندے نو تیرے میرے نبی دی تھی کتے کتے روئیے جڑا اج رون واسطے دا انتظام کیتا ہے میرے امیر خانہ نے میرا 3-4 منٹ باقی نہیں زیادہ پڑھ گیا جڑا انتظام کیتا ہے رون دا انتظام ہے میں تانوں صحیح گل دساں آڈا سن جناب را کے لے گئے اوتے واگا ٹکیاں نے نال تلوار ہے نال ڈھال ہے او دے تے سرخ رنگ پا کے خون دا نشان بنائے جاندے ایویں رون واسطے بنا لوگ آدھے جنازے کیوں کرتے کچھ بھی نہیں یار رون واسطے صرف رون شبیہ ہی بنانے نا جنازے کے رون واسطے صرف مینوں ایک بندہ پوچھتا ہے کیوں روندے اے جنازے کیوں بناندے میں کہ مینوں قرآن دی قسم ہے شرارت کوئی نہیں سیاست کوئی نہیں چندہ کٹھا کرنے واسطے بناندے دس دے محمد نو صرف ہے وہاں سارا جہان تھوڑے جنازیاں نو مارن والا نہیں کچھ بندے تھوڑے جنازیاں نو کندھا دینے واسطے تیار ہیں بس یہ نہیں کرنے آج جو انتظام کیتا نے اندر نے تو جدو مصیبت دی کوئی گل ایک کرنی ہے نا کہ ایسا سیرا لیانا میں کھنڈا ہے باغنا صاحب دو ایسے شہزادے نے کربلا جنہ دے سیریاں دی رت سی وہ ایک باری میں ذرا دوبارہ پوچھنا پہ یہ دوواں چکی دا سنا اللہ سننا تو نہیں سنا تو میں دستا تو نہ سن کے نا تھوڑا کا پوچھ لیا میں کیا دو نے جڑے تاریخ اس عمر سن جنہوں نے سیر لگن والے سن فرماندہ نے علی اکبر میرا خیال ہے کہ میں اگر تیاری شروع کرا پھر بھی بڑا وقت لگتا ہے اگر میں شہادت شروع کرا تو بہت وقت لگتا ہے میں صرف دو جملے ایک تیاری کا پڑھنا ایک جملے تو بعد میں جلدی کراں لیکن الحمدللہ میں کوشش کراں میرا آنسو آ گیا تھوڑا بھی آ گیا اچھا یہ سرا ویکھن دی ضرورت کی ہوں جدوں میں پڑھنا تے آئی سرا میں آخیا میں سوچ رہا دیکھو اتنا اچھا انتظام کر دیں سارے عزیز اس سیرے دا میں سین ہے رے تے الف سیرا آخیا سیرا آخیا تے بندے رو پھن ہن ویکھی پھر تینوں پتہ لگے گا کیوں وے نیا تے کیوں میں بابا جی ایک قتل ہو گیا بچہ ڈنگے منڈی باؤ ڈنگ اتنے گیا تو ایک بچی اندر ڈکی سی اندر ڈکی کنڈی باہروں بچی سی تو جنازہ نے چکو وہ باہروں ہاتھ مارتی سی تو ڈگ پی رولا پیا کوئی آ کے کھولو کوئی آ کے نہ کھولو میں کی ہے رشتے دار نہیں سمجھ رہے دوست سال لیکن سارے بڑے سال قریبی تعلق سوچی آپ میں کہ کی ہے اندر کون انہیں آ کے بچے کی بہن ہے رفاق کہنے لگے جی وہ چھڑتی نہیں کدی کچھ کرتی ہے کدی کچھ کرتی ہے مولوی صاحب بڑے غصے جنہیں پڑھانے جنازہ وہ کہنے لگے چکو یار چکو میں کہ مول صاحب ایک منٹ رک لیں ہو سکے یار اگے اتنے نا گھنٹہ لگ گیا سر میں کہ تھی تو 5 منٹ دو
آندا چلو کی کرنا میں دروازہ کھول دروازہ کھولیا میرے سامنے قرآن میں بنا کے گل نہیں کرتا بابا جی دروازہ کھولیا تے دوپٹہ اتھے پیا سی آپ اتھے انج بیٹھی تے بھرا نال سن تو ایک بھرا قتل ہویا سن میں انہیں بھائی نوں کہ دوپٹہ دے اتھے انہیں دوپٹہ دیتا میں جا کے ساتھ آ کے کیا میں بیٹا میری گل سن چپ کی میں بچے میری گل سن مار افرا تفری ہے بچے جی کیوں کرنی ہے قبر کسے بھی نہیں ٹر جانا نہ تو قبر ٹر جانا نہ تیرے بھرا آ جانا مینوں پتا ہے جی بہن کا ویر قتل ہویا مینوں کی دسنا سارا دن اسی پڑھنے ہیں سارا دن رونے ہیں مینوں بڑا تیرا احساس ہے تو میری بیٹی بن گئی تے آرام نال آ کے منہ ویکھ لے کیوں انج کرنی کیوں انج کرنی اسے کیا مارنے رہے شاید کسی انہوں ہو سکتا چھڑکیا ہوگا میں کیا کیوں دل میں کی مولی صاحب میں جانتا بچی مولی صاحب ایک منٹ کھلو جو میں کہتا 10 بیٹا تھا آرام نہ 10 بیٹا سلی دینی تھی یقین کرو اس اندر گئی تو صندوق لینا کھول کے نا کہنے لگی دن پیسڑ میرے ویر دے دن دولن دے کپڑے لے میرے ویر دے زیرہ لے گزارش کی تھی اندر بدت دین تو دوری ہے میں صرف اینا کیا ایک باری میں تو سیرہ متے دے رکھ کے میرے ویر رو سوڑا کے ڈالتا اینا مطلب ہے پہنا دی ایک حسرت دی ہے اور میں کیا یار رکھ لڑ دے ہو تو انہوں سگراد آواز دے رکھ لڑ دے ہو اینا مطلب پہنا دی حسرت ہوتی ہے بس وہ پہنا دی حسرت ہوتے سامنے ہو رہی ہے میں دو ایک ذکر کرنا صرف دو لمحے پیش کرنا حضرت علی اکبر دے میرے استاد مکرم کا پہلا جملہ میں پڑھ رہا آنسو تیال جڑے آ گئے ہیں نوجوانوں بچے نوجوانوں ماتمی نوجوانوں کربلا کا واحد شہید ہے ہر شہید کا ماتم لاش آنے کے بعد ہوا سن لیا سارے کربلا ہر شہید کا ماتم لاش آن تو بعد ہے میرے استاد مکرم فرماتے ہیں پہلا شہید ہے کربلا دا جدا ماتم ٹرن لگیا ہوئے حضرت ہے نا لیلا نے فرمایا جی ایک باری گھوڑا باہر نکلا تو اندر لے آؤ تو میں نے وکھا چھڑو میرا پتر گھوڑے تے کیسا لگتا ہے گھوڑے دا نام عقاب ہے عباس علیہ السلام نے لے آندا سی لگام پڑی سی حضرت عباس نے اندر گھوڑا لے کے آئے نے حضرت علی اکبر نو مالا فرماتے ہیں اکبر اتھے بیٹھ کے پھپھیاں ماما نو وکھا چھڑ تو گھوڑے تے سونا کتنا لگنا ہے میرے استاد کے جملے نے پڑھ رہے ہیں انہوں نے روح نثال ہو جائے ساڈا بھی رونا جائے فرماتے ہیں رکاب نے بسم اللہ کہا زین نے سبحان اللہ کہا اور لیلا نے انا للہ کہا جدو زین رکاب دے اکبر سب گیا نا نوجوانوں اینچ گول دائرے وچ بیبیاں ٹڑیاں نے جی میں مبالغہ نہیں کر رہا گول دائرے وچ واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ واہ اکبرہ انج بیبیاں پھر رہی ہیں سن پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ حضرت لکھے ہے کہ انہاں دوویں باواں گھوڑے دی گردن چھپائی ہیں انج گردن چھپاواں پا کے تے بی بی پاک نے فرمایا اکبر ٹر چل جی اماں فرمایا میں تینوں کتنا چیر پالے فرمایا جنی زندگی ہے تساں ہی پالے مینوں بابا آندا پہلے دن تو تساں پالے فرمایا تیرے کو کچھ منگیا نہیں فرمایا پتراں کو ماوا نہیں منگدی جدو آ کہنا نہیں منگدی فرمایا اماں منگدیاں ہیں نے لیکن آج ذرا مہربانی کر کے تھوڑی جی رعایت کرنا میرا پیو غریب ہے میرا ویر شام دا مسافر ہے میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں فرمایا میں مشکل کشا دی تھیاں میں اوکھی شاہ منگدی نہیں جو منگیا تساں چرنا نہیں نوجوانوں جوان بھتیجے دا پھپھی دے پہلا تے آخری سوال فرماتے ہیں اماں منگو دسو نا کی چاہتے ہو ہن پھپھی نے کو کی منگدی اے تیری جُتی تو تیاں دا پردے وارا بی بی فرماتی اکبر میں کی منگنا ہے چہرے تو نقاب پیچھا کر ایک باری منہ چوک لگا
حضرت علی اکبر نے قبلہ نقاب ہٹایا اور کوڑے دی گردن تے منہ رکھیا. جدو بی بی منہ چوم لیا نا بہن دے قریب آیا, حسرت دے قریب آ گیا, بی بی نے منہ چوم لیا تے پیچھے ہٹی تے پچھوں ایک اور آواز آئی, تواڈے کول برداشت نہیں ہونی. آواز آندی ہے منہ ایتھے رکھی میں تیری بے اولاد پھپھیا. حضرت ام کلثوم نے منہ چوم لیا, پچھوں بہن دی آواز آئی منہ ایتھے رکھی, نہ میرے سونے بچے نے نہ میرے بیٹے بچے نے. جناب کبرا منہ چوم لیا. ایک کمزور جہی آواز آئی, تھوڑے سمجھن تو صدقے ہاں پہلے سمجھ جاؤ گے. ہولی جی ایک آواز آئی, میرا منہ چومن تے دل کرتا ہے, میں کی کرا میرا رشتہ ہی تیرے نال کوئی نہیں. اونے جڑیاں دی رشتہ کوئی نہیں, فرمایا تیرے ویڑے دی پرانی کنیزا محمد مصطفیٰ دی زندگی منگدی رہی ہے. پیچھے منہ کر کے اکبر فرماتے نے اماں تو کوئی بیگانی ہے, تینوں تو میرا پیو بھی اماں آندا ہے. جدوں فضا منہ چوم لیا, جدوں فضا منہ چوم لیا, ایک بہن دا ذکر آ گیا, دوجی تے میں سکرا مکواری. جدوں صدقے جی بسم اللہ ایک منٹ جیڑے ویلے فضا منہ چوم لیا, حضرت علی اکبر سمجھا ہن میں فارغ. رشتے داراں تو بعد جڑی گھر دی کنیز وہ بھی چوم گئی ہے. صدقے تواڈے سمجھن تو تواڈے اگلی گل تے پہنچن تو صدقے ایتھے آنسو ڈگدے نے پہ بچیاں جو میں ویکھ رہا. حضرت علی اکبر نے گھوڑے نوں ایڑ لائی, گھوڑا ٹورن واسطے. عزادارو دو ہاتھ حضرت علی اکبر دے پیر تے آئے, رکاب دے ہاتھ آئے. جدو علی اکبر پلٹ کے ویکھیا تے سکینہ پیر پھڑ کے کھڑی سی تے رو رو کے بیاندی سی, میرا منہ نہیں پہنچدا, میں منہ نہیں چومدی, رکاب جو پیر کر کے میں اپنا بوسا بھی لے لینا, سکرا دا بوسا. ہن میرا خیال ہے ہن لیٹ نہ کرو. ایک بہن دا تساں اثر ویکھی, ہو سکیا پیر چومنیاں منہ نہیں چومدی. ہوں تھوڑے ذہن چ ہے نا جڑی میں دوجی پڑھنی آ گئی ہے, وہ محترمہ وہ معاشرہ بی بی ذہن چ آ گئی. بس نہیں کرنی ہے, آنسو آ گئے نا. ہوں مضمون سمجھنے لمبا نہیں, روایت بھی لمبی نہیں, روایت لمبی نہیں. ہوں ایکو جملہ پڑھنا. جدو شبیر پہنچے ادو علی اکبر ایک پیر سمیٹتے سن, صدقے جاواں ایک پیر کھولتے سن, ایک کر کے سن یعنی تڑپ رہے سن, پیر ادا کرتے سن پھر کھولتے تے سمیٹتے سن. شبیر جدو اپنے نے کی خیال ٹرتے اپنے نے یار جہاں سنیاں جی وہ میرے نال کرو نا. یہ کونیاں دے باہر حضرت امام حسین علیہ السلام قریب پہنچے نے, وہ جتھے نیزا سی نہ لگا وہ دے گرد امام نے ہاتھ پھیریا ہے انداز نال. میرا خیال ہے پیو ہاتھ پھیرتا ہوئے تو بچے نو احساس ہو ہی جاتا, تے جے بچے ہی خاندان نبوت دا ہوئے تے اج تو اج ہاتھ پھیر کے آخر نا میں حسین ہاں. ہن تک اکھاں بند سن, میرے پیر نے اکھاں آنج کو نہیں آتا. حضرت علی اکبر نے اج پیو دا منہ ویکھیا, جڑے ماتم کرتے ہو علی اکبر دا تے نوجوان بیٹھے ہو. میں چونکہ مولوی جان میری ساکری نہیں کرنی, تہاڈے نال گل بھی کرنی. جڑے نوجوان بیٹھے نا, قرآن تے علی اکبر تے ماتم دا واسطہ جے پیو نال اوکھی گل نہ کریا جے. زندگی بھر باپ دی گستاخی نہیں کرنی. نوجوانوں سنو اپنے پیر دا جملہ. جدو امام حسین آج ہاتھ پھیر دیکھو, نوجوان خصوصی آج ہاتھ پھیر کے فرماتے ہیں میں حسین ہاں. اکھاں کھول کے ویکھیا نے, فرمایا علی اکبر تیرا یہ حال کر دیتا نے. پھر چپ نے. فرماتے ہیں علی اکبر تینوں نیزا بڑا بری جگہ لگا ہے اور بری طرح لگا ہے. چپ نے. فرماتے ہیں علی اکبر بیٹا بول تیرا کی حال ہے. علی اکبر تڑپنا جو ہے, بولتا کیوں نہیں. پہلی باری بول کے فرماتے نے مینوں چھڈو, تہاڈے چہرے تے مٹی کتھوں لگی. فرماتے نے میں کئی باری ڈگا تے کئی باری اٹھ صدقے جاواں, او اجے بھی میرا احساس کرنے والا میرا پترا. آواز آندی ہن میرا بیٹا برشی کڈو, آواز آندی ہے بابا کڈ. فرمایا تو جوان ہے میں ضعیف ہوں. ایک نا ہوں تساں سر ہے. اس بی بی دا ذکر کرن لگا جہاں حسرتاں وچ رہ گئی. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ آخیا جی بڑا ہی مظلوم ہے. امام حسین فرماتے ہیں بیٹا میں ضعیف ہاں, تو جوان ہے, میں نیزا کڈنا ہے. نیزا اندر پھسیا. بیٹا اپنا زور جسم دا جتنا ہو سکتا ذرا تھلے نو لائی تاکہ نیزا باہر آ جائے. تو میں کوشش پوری کرنا
پوری امامت کی کوشش ہے کھبا ہاتھ سینے تے رکھ کے نیزے چ دوجا ہاتھ پا کے فرماندے ہن میرے لوے جدو علی اکبر تے شبیر دیا نظریں ملیاں نے نا ادو ابراہیم آ کے ٹر جائیے آواز آتی ہے تو اونچیا کرنے واسطے میں قربانی دے رہا ادھر کھلو کے سارے نبی دیکھو ہاتھ نیزے چ پڑا آخری جملے ادادار جو دبا کے کھپا ہاتھ میرے مولا نے فرمایا اللہ اکبر نیزے دی چونج تے صدقے جمالی اکبر کا جگر برآمد ہوئے شہزادہ تھلے میں طرف دے شبیر ایک باری شہزادے لو بیٹھے ایک باری ماں دے خیمے لو بیٹھے تے شبیر دے پیچھے ایک بندے دی آواز آئی السلام علیکہ ایھا الغریب چلو میں اس طرح کرنا بنا کے نیاندہ سے بھی اس اور رونا گیا میرا خیال ہے کپڑے نے کپڑے کا ناپ دستا پیا کہ کسے معصوم نے کپڑے نے شیرا علامت ہے کسے جوان نہ سیرا مطلب ہے ایک باری تسا بولنا تو خود رو لینا منہ نہ بولو جس چھوٹے معصوم دے چولا ہے وہ نام کی ہے آکو آکو علی اصغر تجدہ سیر علی اکبر ہوں تک جڑی شاید چھپی ہے دسو حضرت امام حسین آنج کر کے نیزہ سے اتش جوان دا ذکر سی شبیر دے پچھو آواز آئی السلام علیکہ ایھا الغریب زمانے دے صدایا میرا سلام ہوئی شبیر پلٹ کے فرمان دیتے ہیں من انتا تو کونے ہونے دے بیچو شاہ موجود ہے جنہی میں بکھان لگا اس اپنی جیب جو کٹ گیا کہ آنا مرید سگرا میں سگرا لگا سے جاؤ شبیر فرمان دے رکھ مر جاؤ سگرا میرے دوست نے حسرت ہی یار حسرت ہی دیکھ لو اتنا پیار اس کرنا فرماندے نے سڑیاں تیاں بنائے ہیں سیرا بھی بکھاؤ